قریب ہو جاتا ہے تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان، ایک انسان سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، فاکثروا الدعاء، سجدے میں اپنے اللہ سے دعائیں کیا کرنا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو مصیبتیں نہ آتی ہوں، جس کو پریشانیاں نہ گھیرتی ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں درد و علم ہے، ہر انسان کی زندگی میں مصائب و آلام ہے، ہر انسان مصیبتوں سے مشکلوں سے دوچار ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے سکون کی، ہر انسان کو ضرورت ہے آرام کی۔ اے میرے بھائیوں، دلوں کو سکون اگر ملے گا تو اللہ کے سامنے رونے سے ملے گا، اللہ کے سامنے گلگلانے سے ملے گا۔ میرا پیغمبر خود کہتا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں آ جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے پھر اپنے اللہ سے جو مانگنا ہوگا مانگ لینا۔ دنیا کی کسی ظالم کی شکایت کرنی ہوگی کر لینا، کسی کے اصلاح کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، ماں باپ کے لیے رحمت کی بھیک مانگنی ہوگی مانگ لینا، بچوں کے اصلاح کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، بیوی کے صحیح سالم رہنے کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، بشرطے کہ تم اللہ کے قریب تو خود کو کرو۔ خود پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ میرے بھائیوں سنو، آج ہماری اور آپ کی زندگی کی حالت کیا ہے؟ گناہوں میں لت پت ہے، صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے رسول کے بارے میں ایک عقیدے کی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی، آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں وہ کیا کرتا ہے؟ کتنی عبادتیں کرتا ہے؟ اندازہ ہے آپ کو؟ آج جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو ایک بار خانہ کعبہ کی زیارت کر کے حج کر کے آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا نیک سمجھتا ہے، باقی لوگوں کو گنہگار سمجھتا ہے اور اس کو اپنی عبادت کا گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس گوشے کو سنیں۔ پیغمبر اسلام کیا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی حدیث ہے، 4837 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رات کی تاریکی ہوتی تھی، ساری دنیا اپنے بستروں پہ سو رہی ہے، امام الانبیاء افضل الرسل خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوابگاہ میں اپنے بیوی کے کمرے میں رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ صدیقہ عائشہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ میرا پیغمبر، میرا شوہر رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، رات میں اٹھ کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ حتی تورمت قدما، اتنی دیر تک کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت، میرے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے پیر میں سوزن آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے، اتنی دیر تک قرآن کی تلاوت کرتے، اتنا لمبا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیر کی ایڑیاں پھٹ جایا کرتی تھی، چمڑیاں پھٹ جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھ لیا، مجھے ترس آ گیا، مجھے اپنے شوہر کی حالت پہ رحم آ گیا۔ میں نے پوچھا او میرے شوہر نامدار، اے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زیادہ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اے جناب عربی، آپ کی اتنی دیر تک عبادت کرتے، اتنا زیادہ کیوں اللہ رب العالمین کے سامنے روتے؟ او میرے بھائیوں، قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ او میرے بھائیوں، میرے نبی بس اللہ کی نگاہ میں شکر گزار بندہ بننے کے لیے رات رات بھر عبادت کر رہے ہیں، پیر میں ورم آ جائے، پیر میں
پلٹا نہ جائے، پھر بھی اللہ کے نبی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ درس دیا جا رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں اپنے آپ کو اپنے اللہ سے قریب کرو، ساری دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی اگر ایک ایک مسلمان کا بچہ، اگر ہماری ماں اور بہنیں اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ اللہ سے مانگنے میں شرم کبھی محسوس نہ کریں، ضرورت جو بھی ہو 2 رکعت نماز پڑھیں، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابند بن جائیں۔ کیوں نہ ہو ایسا اگر ہمارے قوم کی عورتیں کرنے لگے، ہمارے نوجوان کرنے لگے، ہمارے گاؤں کی مسجدیں بھر جائیں، ہمارے بچے اس طرح کی ایکٹیویٹی اپنے اندر پیدا کر لیں، اس طرح کی عبادات کرنے لگے، اللہ کی قسم ہے ہمارا سماج سدھر جائے گا، ہمارا اور آپ کا زندگی کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ساری غمی سارے مشکلات سارے مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آج کمی یہی ہے کہ ہم اور آپ روتے تو بہت ہیں لیکن اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو ایک عورت تھی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بچپن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھلایا تھا، گود میں اٹھایا تھا، پیارے پیغمبر کو لاڈ پیار کیا تھا۔ میرے نبی جب بڑے ہو گئے، نبی بن گئے، ان کے گھر جایا کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے، نام ہے ام ایمن۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ابو بکر صدیق نے کہا عمر، فاروق اعظم کہا کیا بات ہے صدیق؟ کہتے ہیں میرے نبی ایک بوڑھی عورت کے گھر برابر جایا کرتے تھے، چلو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف ہم لوگ بھی چلتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق چلے گئے، زیارت کرنے کے لیے گئے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت زار و قطار رو رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا او خاتون کیوں آنکھ سے آنسو بہا رہی ہو؟ کہنے لگی محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ان کو جانا ہی تھا، دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہو، سب کو جانا، وما محمد الا رسول، سب کو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے، کہتی ہے میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ محمد الرسول اللہ کیوں چلے گئے، کیوں آپ کی وفات ہو گئی، کیوں آپ کا انتقال ہو گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مسلمانوں کا تعلق جو اپنے اللہ سے ہوا کرتا تھا وہی کے ذریعے سے جبرائیل آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی پر قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی۔ ہم مدینے کی سرزمین پہ رہ کر، ان پہاڑوں کی وادیوں میں رہ کر، ان کھجوروں کی باغات کے درمیان رہ کر اپنے اللہ سے برابر ٹچ میں رہتے تھے، ذرہ برابر مشکل ہوتی تھی، تھوڑی سی بھی پریشانی آتی تھی، میرے پیغمبر کے اوپر آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے جبرائیل اتر آیا کرتا تھا اور جبرائیل اللہ کے نبی پہ اللہ کے کلام کو اتارا کرتا تھا۔ جب ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے او صدیق و فاروق، غم مجھے اسی بات کا ہے کہ اب ہمارا تعلق کیسے اللہ سے قائم ہوگا، وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وہ جبرائیل کا آنا بند ہو گیا، اور یہی کہہ کر حضرت فاطمہ بھی روتی تھی الا جبریل ننعا، اب تو جبرائیل سے ہم شکایت کریں گے، اب تو جبرائیل کو ہم یہ کہیں گے تم کس کے پاس آؤ گے، محمد رسول اللہ چلے گئے۔ وہ میرے بھائیوں اللہ کی قسم ہے آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی، آپ کے گھر میں بھی، آپ کی مسجدوں میں بھی، میرے گھر میں بھی، میری مسجدوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اللہ کی کتاب کو بے سہارا نہ چھوڑو، اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لو، اپنا رشتہ اللہ سے بنا لو۔ ہماری ماں اور بہنیں پچھلے زمانے کی اس لیے رو رہی ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق وحی کے ذریعے سے جو اللہ سے تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ میری ماں اور بہنوں آج کتنے گھروں میں یہ ماحول ہے کہ صبح عورت اٹھے، صبح بہو اٹھے، صبح بیٹی اٹھے اور پہلے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر چائے پیے، پھر چائے بنائے۔ ایسا آج ہمارے گھروں میں نہیں رہ گیا۔ آج ہماری ماں اور بہنیں سیریل تو دیکھ رہی ہیں، موبائل کی ایڈکٹ تو ہوتی جا رہی ہے، سیریل سے زندگی جینے کا طریقہ تو سیکھ رہی ہے، لیکن قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، اللہ رب العالمین سے رشتہ ٹوٹ
اللہ سے مضبوط بنانا ہے، جتنا سجدہ کریں گے اتنا اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ ایک صحابی ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بچہ سعید الرحمان